آج کی گفتگو اس حوالے سے ہے کہ ضمن میں بہت سے قرآنی حقائق ہیں رفقا محترم جن سے یہ امت غافل ہے، جاہل ہے، اور ان کا جاننا اور ماننا اور عمل میں ان کو لانا انتہائی ضروری ہے۔ نکاح و طلاق کے بارے میں پہلی اصولی بات یہ ہے رفقا محترم کہ نکاح قرآن کی اصطلاح میں ایک قرآن حکیم نے نکاح کو عقد قرار دیا، عقد، کنٹریکٹ۔ قرآن کی اصطلاح میں اسے عقدۃ النکاح، سورہ البقرہ آیت نمبر 235، عقدۃ النکاح، نکاح کا کنٹریکٹ، عہد، معاہدہ۔ تو قرآن ایک معاہدہ ہے، یعنی نکاح ایک معاہدہ ہے، کنٹریکٹ ہے، جس طرح سوشل کنٹریکٹ، کمرشل کنٹریکٹ۔ اور کنٹریکٹ جو ہے، معاہدہ جو ہے، اس کے دو فریق ہیں، ایک مرد ایک عورت۔ اور معاہدہ باقائمی ہوش و حواس ہوتا ہے، اپنے آزادانہ اختیار و ارادے سے ہوتا ہے، اور اس میں جبر اور اکراہ کا کوئی مسئلہ امکان نہیں۔ اور نکاح کے لیے جو ایک کنٹریکٹ ہے، یہ بھی شرط ہے کہ وہ نکاح کرنے والے مرد اور عورت بالغ، بلوغت شرط، نابالغ کا نکاح نہیں ہوتا۔ جس طرح نکاح نابالغ کوئی کنٹریکٹ نہیں کر سکتا، ذمہ داری نہیں لے سکتا، ذمہ داری کا عہد نہیں کر سکتا، قرآن حکیم نے نکاح کے لیے بلوغت کا حوالہ جو ہے یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 6 میں، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتامہ کا ٹیسٹ لے لیا کرو، ٹیسٹ لیتے رہو، جانچ پڑتال کرتے رہو، حتیٰ کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے، وہ بلوغت کہ جس میں وہ نکاح کرنے کے قابل ہے۔ یعنی بلوغت اور نکاح دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بیان فرمایا ہے۔ بس نکاح کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے، یعنی جس طرح کہ کوئی بھی معاہدہ جو ہے وہ عقل اور بلوغت کے بغیر نہیں ہوتا، اسی طرح قرآن نے نکاح اور بلوغت کو ایک ساتھ رکھا۔ پھر نکاح جو ہے وہ عورتوں کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا، یعنی عورت اگر چاہے گی تو نکاح ہو سکتا ہے، نہیں چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ اس میں قرآن نے سورہ النساء کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، ہے ایمان والو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے، حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم عورتوں کے وارث بنو، انہیں اپنی جائیداد بنا لو، انہیں اپنے قبضے میں لے آؤ۔ کب؟ کرہا، ناپسندیدگی کی حالت، یعنی اگر عورت ناپسند کرتی ہے تو ناپسندیدگی کی شکل میں نکاح نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں، اگر ایک عورت کی جگہ پر اس میں کوئی ہم آہنگی نہیں رہی، کوئی مسئلہ بنا ہے، تو اس کی جگہ پر ایک ہی عورت کو لا سکتے ہو، استبدال زوجن مکان زوجن آخر، سورہ النساء آیت نمبر 20۔ ایک زوجہ کی جگہ پر دوسری زوجہ، ایک کی جگہ پر زوجات، یہ قرآن تصور نہیں دیتا۔ اصلاً قرآن کیا کہتا ہے؟ مونوگیمی، ایک مرد ایک عورت، یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے۔ اور اس کے ما سوا جو ہے وہ استثنائی صورت ہے، ایک سے زیادہ کی جو اجازت ہے وہ اجازت ہے، حکم نہیں ہے، وہ ہنگامی حالات ہیں، اور ہنگامی حالات میں جو اجازت دی گئی ہے وہ کچھ حالات کا نتیجہ ہے۔ پھر جب یہ ہم یعنی میاں بیوی کا کنٹریکٹ ہو جائے، میاں بیوی کے طور پر رہنا شروع ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی
ہماری جو معاشرت ہے، رہنا سہنا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی معروف حسن کارانہ انداز میں ہمیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا اور ایک دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا پابند ٹھہرایا ہے۔ عاشروہن بالمعروف، تو یہ جو احکام ہیں یہ تو نکاح کے حوالے سے ہیں، اور جب یہ نکاح ہو جائے تو اس کے توڑنے کا، ختم کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، جسے عرف عام میں طلاق کہتے ہیں، اس میں بہت سی غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہیں۔ مثلا ظلم یہ ہے کہ ہم نکاح و طلاق کے باب میں پوری آیت بھی نہیں پڑھتے، نہ ہم پڑھتے ہیں نہ ہمارے علماء پڑھتے ہیں۔ مثلا یہ جو ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا ہے، عام طور پر ہمارے ہاں نکاح خواہ حضرات سورہ النساء کی جو آیت ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، بس نکاح کرو تم جو تمہیں بھائیں عورتوں میں سے، دو دو، تین تین، چار چار، یہ آیت پڑھتے ہیں۔ اور یہ رخصت محترم ظلم ہے کہ فَانكِحُوا جزا ہے، ما قبل ایک شرط ہے اور شرط کے بعد یہ جزا، if then if پڑھتے نہیں ہے، دین سے شروع کرتے ہیں، اور پھر ظلم یہ باقی اس لیے جاتے ہیں کہ ترجمہ نہیں سناتے۔ اگر ترجمہ سنا دیں، بتا دیں، تو کم از کم جو بہو ہے، بیٹی ہے، جس کا نکاح ہو رہا ہے، اس کی ماں تو ایسے نکاح خواہ کو پتھر مارنے کے لیے ضرور دوڑے گی کہ بدبخت، ابھی میری بیٹی ان کے گھر پہنچی نہیں، بیوی بنی نہیں، اور تو پہلے ہی اس کو سنا رہا ہے کہ شادیاں دو دو کرنی ہیں، تین تین کرنی ہیں، چار چار کرنی، ایک پر بہرحال کفایت نہیں کرنی، ایک پر قناعت نہیں، ایک پہ نہیں بیٹھنا۔ تو یہ ظلم ہے رفقائے محترم کہ جو شرط و جزا کے جملے ہیں ان میں جزا if then پیش کیا جا رہا ہے اور if سے بات ہی شروع نہیں کی جا رہی۔ تو خیر، یہ یتیم بچے جب کثرت کے ساتھ پیدا ہو جائیں تو ان کو یعنی تحفظ دینے کے لیے، شفقت و رحمت سے نوازنے کے لیے ان کی ماؤں کے ساتھ نکاح کرنے کا ہنگامی حکم ہے۔ یہ عام عورتوں کے بارے میں حکم نہیں ہے، یہ یتامى النساء ان عورتوں کے بارے میں حکم ہے کہ جن کے خاوند مر جائیں، اس طرح وہ بیوہ ہو جائیں اور ان کے بچے یتیم ہو جائیں، تو ایسی صورت کے اندر ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ عام حکم نہیں ہے کہ ہر حال میں دو دو، تین تین، چار چار شادیاں کرتے رہو۔ یہ منشا اور حکمت رحمان کے خلاف ہم کر رہے ہیں، اس کی سزا پا رہے ہیں۔ تو خیر، جس طرح رفقائے محترم نکاح میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ نکاح 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 ہو گیا، یعنی نکاح ایک کنٹریکٹ ہے، تو نکاح 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 کہہ دینے سے نکاح نہیں ہو جاتا۔ تو جس نکاح کو کرنے کے لیے رفقائے محترم ہم اتنے مراحل سے گزرتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کے مابین کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، آمادگی ہوتی ہے، پھر والدین کو پتہ چلتا ہے، والدین سے خاندان اکٹھے ہوتے ہیں، پھر یہ خاندان ایک دوسرے کے ساتھ پبلک کو، عمائدین کو، ذمہ دار افراد کو لے کر لڑکی والوں کے پاس جاتے ہیں، پھر حکومت کے نمائندے آتے ہیں، اور حکومت کے نمائندوں کی موجودگی میں اس نکاح کو ہم، اس کانٹریکٹ کو، عہد کو ہم رجسٹر کرواتے ہیں۔ یعنی نکاح کے اس عمل کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اتنے مراحل سے گزرتے ہیں، اور وہ عہد جب قائم ہو جاتا ہے تو اس کو توڑنے کے لیے بس زبان کی ایک لغزش کافی ہے، طلاق طلاق طلاق، اور پھر ایک طلاق نہیں، دو نہیں، تین طلاق بیک وقت، اور پھر اب جب طلاق ہو گئی اور تھوڑی دور میں طلاق دینے والا نادم ہوتا ہے،
غصے کی حالت اترتی ہے، حقائق کی دنیا میں داخل ہوتا ہے، جذبات کا ابال ختم ہوتا ہے. آپ کہو میں نے کیا کر دی، میں سب کیا کروں، بھئی اب تو حلالہ ہوگا، یعنی کسی اور مرد کے ساتھ اس کا نکاح کروا، پھر اس سے طلاق لے، پھر دوبارہ طلاق کا. یہ حیائی کی حد ہے کہ اب وہی خاوند اپنی بیوی کو خود بھیجتا ہے، خود نکاح کروا رہا ہے، کرو بھائی، اور 2 طلاق. یہ زنا ہے، محترم نکاح نہیں. قرآن حکیم نے نکاح کو اس حوالے سے نہیں رکھا کہ ایک خواہش نفسانی ہے اور اس خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لیے پانی منی اس کو نکالنے کے لیے نکاح کر لو. قرآن حکیم نے نکاح کے لیے بنیادی بات ہی یہ بتائی ہے غیر مصافحین. یہ نکاح جو ہے وہ اس انداز میں ہونا چاہیے کہ اس میں کیا ہو، یعنی نکاح کا جذبہ محرکہ، یعنی صرف حیوانی خواہش کو پورا کرنا نہیں ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے محسنینا غیر مصافحینا، کہ نکاح کا مقصد میاں بیوی کے مابین کیا ہو، اپنی عفت و پاک دامنی کا تحفظ ہو، مجرد پانی نکالنا مقصود نہ ہو. تو جو غیر محسن یعنی مستقل بذات ایک دوسرے کی عفت ہو، جو جذبہ اس کی حفاظت مطلوب نہ ہو، وہ نکاح نہیں ہے، صفا ہے، پانی بہانا ہے، اور پانی بہانے کا جذبہ اسلام میں حرام ہے مجرد اس کام سے. تو جس طرح نکاح رفقائے محترم ایک کنٹریکٹ ہے اور آپ کھڑے کھڑے نکاح کہہ رہے تھے، نکاح کر نہیں سکتے، اسی طرح نکاح کہہ دینے سے اور طلاق کہہ دینے سے طلاق تک نوبت پہنچنے سے پہلے قرآن حکیم نے اس کے کئی ایک مراحل بیان کیے. اور اہم بات یہ ہے نکاح اور طلاق کے حوالے سے کہ جس طرح نکاح ایک جماعتی عمل ہے، حکومتی عمل ہے، حکومت کے بغیر، حکومت کو گواہ ٹھہرائے بغیر آپ جس طرح نکاح نہیں کر سکتے، اسی طرح حکومت کو، مسلم مملکت کو گواہوں کو درمیان میں لائے بغیر آپ طلاق بھی نہیں دے سکتے. اس ضمن میں رفقائے محترم مستقل ایک سورت ہے اور اس کا نام ہی سورۃ الطلاق ہے. 65 سورت 65 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عورتوں کو طلاق دیں، یعنی اندازہ کیجیے طلاق کون دے رہا ہے، نبی دے رہا ہے، اور نبی اپنی بیویوں کو تو طلاق دے نہیں سکتے. یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالی فرما چکے. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے حوالے سے یہ فرما چکے ہیں کہ ولا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تتبدل بهن من ازواج، کہ اب اس کے بعد تیرے لیے حلال نہیں کوئی اور عورت. جن عورتوں سے آپ نکاح کر چکے سو کر چکے، اب آئندہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے کہ آپ کسی اور عورت سے نکاح کریں. نمبر 2 ولا ان تتبدل بهن من ازواج، اور یہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے کہ آپ ان کی جگہ پر کسی اور عورت کو لے آئیں، ان کو طلاق دے دیں، کسی ایک کو طلاق دے دیں اور اس کی جگہ پر کسی اور عورت سے نکاح کر لیں. دونوں صورتیں حرام ہیں نبی کے لیے. تو نبی تو اب بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتے. اب فرماتے ہیں اے نبی
اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق دینا نبی کا کام ہے، اور نبی کے قائم مقام نبی کی موجودگی میں بھی بحرین تک، موجودہ جو بحرین ہے، یہ پورا علاقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت تھا، آپ کی مملکت. تب ہر جگہ آپ تو نہیں جا سکتے تھے، تو آپ کے قائم کردہ جو والی تھے، عمرا تھے، حکمران تھے، قضات تھے، قاضی تھے، انہی کے توسط سے ان احکام پر عمل ہو رہا تھا. تو طلاق دینے پر پہلی چیز تو یہ ارشاد فرمائی گئی کہ طلاق حکومت دے، ان طلاق کا اعلان، ڈکلریشن، عمل درآمد حکومت کروائی. اور وہ جو حکومت ہے وہ طلاق کا جب اعلان کرے گی تو اس ضمن میں ارشاد یہ بھی فرمایا گیا کہ اس ضمن میں وَأَشْهِدُوا ذَوَائِ عَدْلٍ میں کہ گواہ ٹھہراؤ، یعنی طلاق پر گواہوں کا وجود ضروری ہے، اور گواہ عادل ہوں، پیشہ ور نہ ہو، پیشہ ور گواہ نہ ہو، عادل گواہ. اور فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، سورہ طلاق آیت نمبر 2، اور ان گواہوں پر اللہ کی گواہی ٹھہراؤ. ان گواہوں سے عہد لو کہ وہ جو گواہی دیں گے تو اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں گے، اللہ کی بنیاد پر گواہی دیں گے. اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اس حکم کا پابند ٹھہرایا جا رہا ہے ہر اس انسان کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا. یعنی گویا جو حکومتی معاملہ قرار نہ دے طلاق کو اور خود ہی فیصلہ کر لے طلاق طلاق طلاق، اور جو اس طلاق پر گواہ نہ ٹھہرائے اور ان گواہوں پر اللہ کی گواہی نہ ڈالے، وہ بھی مومن نہیں، نہ اللہ کو مانتا نہ آخرت کو مانتا. یہ اللہ کا حکم ہمارے سامنے ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 2. تو پہلی بات یہ کہ طلاق ایک میاں بیوی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ حکومتی مسئلہ ہے. حکومت اس عمل کا فیصلہ کرے گی، اور حکومت کس طرح فیصلہ کرے گی؟ وہ اس طرح ہوگا کہ جب میاں بیوی کے مابین کوئی ناچاکی ایسا مسئلہ آ جائے کہ جس کے مابین وہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے جو میاں بیوی کے مابین ہونا چاہیے وہ اگر نہ رہے یا اس میں کوئی کمی آ جائے، گڑبڑ ہونے لگے، تو اس صورت میں اللہ تعالی نے ہمیں احکام دیے، اور ان احکام کا آغاز قرآن حکیم میں اس طرح ہوا ہے کہ اگر میاں بیوی کے مابین کوئی ناچاکی پیدا ہو جائے، کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے اور مسئلہ جو ہے وہ الجھنا شروع ہو جائے میاں بیوی کے مابین، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ قرآن کہتا ہے کہ وَاللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعن لكم فلا تبتغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا. فرماتے ہیں کہ اگر خاوندوں کو اپنی بیویوں کے بارے میں یہ احساس ہو کہ وہ کنٹیکٹ جو ہے وہ پامال ہو رہا ہے اور میاں بیوی کے جو حقوق اور فرائض کا نقشہ ہے اس میں کوئی گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے خاوندوں کا فریضہ ہے کہ وہ بیویوں کو اس حوالے سے فہمائش کریں، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، ان تک بات کو کنوے کریں، اپنا احساس ان تک پہنچائیں، اور ابتدائی طور پر خوابگاہیں الگ الگ ہوئیں.
تاکہ ایک دوسرے کو احساس ہو کہ کیا بات ہے، یہ کیا بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ اور آگے ہے واضربوہن۔ واضربوہن کا عام ترجمہ تو یہ ہے کہ ان کو مار بھی سکتے ہیں۔ پھر فقہا نے مارنے کے مختلف سٹائل بتایا، کوئی مسواک سے مار سکتا ہے، کوئی ایسی مار کہ جو جسم پہ ظاہر نہ ہو، لیکن ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب خوابگاہیں الگ ہوں تو خامدوں کو یہ چاہیے کہ وہ خوابگاہوں کے الگ کرنے کا جو پس منظر ہے وہ ان کو بیان کر دیں۔ ضربہ کا معنی بیان کرنا بھی ہے، یضرب اللہ الامثال، اللہ مثالیں مارتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ تو واضربوہن کا معنی یہ ہے کہ تم انہیں خبردار کر دو، آگاہ کر دو، بتا دو کہ اس وجہ سے یہ میں نے اقدام اٹھایا۔ تو بجائے اس کے کہ ان کو پیٹا جائے، واضربوہن بیان کر دو، بتا دو کہ اس وجہ سے یہ اقدام میں نے اٹھایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ جائے اور معاملے کی نزاکت کو، اور وہ معاملہ اپنی اصل پر آ جائے۔ اور فرمایا کہ اگر خوابگاہوں تک مسئلہ پہنچنے کے ساتھ حل ہو جائے تو یہی بہتر ہے۔ پھر وہ اگر اصلاح کر لے، انڈرسٹینڈنگ سے آ جائے، تو پھر ماضی کو لے کر نہ بیٹھ جاؤ، ماضی کی کہانیاں مت سناؤ۔ ماضی میں جو کچھ ایک دوسرے سے ہوا اس کو بنیاد بنا کر اب مستقل بھی ذات اس کے لیے عذاب بن جاؤ، ایسا نہ کرنا۔ دیکھو، یہ تصور نہ کرنا کہ تم ان سے بڑے ہو لہذا جو چاہو کرو۔ بڑوں کا بڑا خود اللہ ہے، بڑائی و کبریائی کا منبع اور مصدر اللہ کی ذات ہے، بس اللہ کی بڑائی و کبریائی کو ذہن میں رکھو اور اس کی علو و کبریائی کو اساس بنا کر حقوق و فرائض کا نقشہ صحیح قائم رکھو۔ آگے فرماتے ہیں، یہ سورہ النساء کی آیت 36 تھی، 34، تو اب 35ویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر ایسا ہو کہ میاں بیوی کے مابین جو کنٹریکٹ تھا اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو، اگر تمہیں احساس ہو کہ کوئی ایک فریق جو ہے، خامن یا بیوی جو ہے، وہ وائلیشن کر رہے ہیں اس معاہدے کی جو ان کے مابین طے پایا تھا، تو اے امت کے ارباب بست و کشاد، اے اصحاب حکم، تم کیا کرو، ایک کونسل تشکیل دو، ایک ٹریبونل تشکیل دو۔ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، جس میں نمائندہ افراد ہوں، لڑکے کی جانب سے بھی اور لڑکی کی جانب سے بھی، خاوند کی جانب سے بھی اور بیوی کی جانب سے بھی۔ اور یہ کیوں اکٹھے ہوں؟ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یعنی ان کے اکٹھا ہونے کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ جو ناچاکی ہے، خلیج پیدا کرنے کا جو باعث ہے وہ دور، ان کی اصلاح ہو، ریفارمیشن ہو، کوئی غلطی فریقین سے ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح مطلوب ہو، بگاڑ مطلوب نہ ہو، جوڑنا مطلوب ہو، توڑنا مقصود نہ ہو، ایک دوسرے کو قریب لانا ہو اور اس قرب کو پختہ کرنا ہو، توڑنا، رفت پیدا کرنا، بڑھانا یہ نہ ہو۔ اور اگر تم جوڑ کے حوالے سے، اصلاح کے حوالے سے اکٹھے ہوئے تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تمہیں توفیق دیں گے، حالات سازگار ہوں گے، اور جو اللہ تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں بلا شبہ وہی علم والے اور باخبر ذات۔ یعنی اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اگر وائلیشن کا خطرہ ہو تو معاملہ پنچایت پر چھوڑا ہے، کونسل پر چھوڑا ہے، فرد کو ذاتی طور پر یہ فیصلہ کرنے کا احتیاط نہیں دیا، وہ اپنی گریوینسز ہیں جو یعنی نوٹ کر کے زیر بحث لا کر آگے معاملے کو پہنچانے۔ عرض میں نے یہ کرنا تھا کہ قرآن طلاق کا حق مرد کو اس معنی میں نہیں دے رہا کہ بس طلاق بلکہ طلاق تک پہنچنے سے پہلے یہ مراحل، خوابگاہوں کا الگ کرنا، پیمائش کرنا، اس کے بعد پھر کونسل میں اس مسئلے کا جانا، اور پھر کونسل اگر اس سے پہنچے کہ نہیں یہ تو
نباہ کی کوئی صورت نہیں ہے، غلط فہمیاں زیادہ ہیں، یا واقعی ایک کا عمل طرز عمل دوسرے کے لیے جارح ہے، اس کی عزت و آبرو کے خلاف ہے، صلح کی کوئی صورت نہیں، امکان نہیں ہے، تو اس صورت میں نبی طلاق کا اعلان کرے گا، یعنی حکومت اور اس کے نمائندے اور اس کا جو ایک قائم شدہ نظام ہے، آئلی نظام، آئلی قوانین، آئلی عدالت ہے، تو وہ یہ فیصلہ کریں گی، فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اب جیسے کہ النساء کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو شکایت کی صورت میں اس معاملے کو اٹھانے کا پابند ٹھہرایا ہے، بالکل یہی چیز اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی اس امر کا حق دیا ہے۔ قرآن اسی سورہ النساء کی آیت 127 میں یہ کہتا ہے کہ اگر عورت کو یہ یعنی مسئلہ درپیش ہو تو اس کا خاوند جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کرے یا بے رخی کرے یا اس کا طرز عمل صحیح نہ ہو، تو یہ 127 میں 128 آیت ہے سورہ النساء کی، تو اس عورت کو، بیوی کو اللہ تعالیٰ حق دیتے فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی طرف سے یہ محسوس کرے تو اس کا خاوند معاملے کو بگاڑ رہا ہے، اس معاہدے کو، جو کنٹریکٹ کو جو میاں بیوی کے مابین تھا، اس پہ زیادتی کر رہا ہے، اس کا تصرف ناجائز ہے، تو پھر کیا کرتے؟ یا وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا، اس کی توجہ کسی اور کی طرف ہو گئی، تو فرمایا کہ پھر اس کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس مسئلے کو عدالت میں لے جائے، پنچایت میں لے جائے، جو مصالحتی عدالت ہے وہ اس میں لے جائے اور اس سے فیصلہ طلب کروائے، اور وہ جو گڑبڑ ہو رہی ہے اس کی اصلاح کی وہ اسے حق حاصل ہے اور اس کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ یعنی میری مراد یہ تھی کہ یہ دونوں فرد، مرد عورت، حق رکھتے ہیں، ان پر واجب ہے کہ وہ اس پروسیس کو اڈاپٹ کریں۔ اس کے بعد جب یہ عمل طلاق کا، یعنی یہ طلاق 5 یعنی مہینوں تک پھیل سکتا ہے، یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے آپ نے طلاق دی اور طلاق ہو گئی، طلاق بعد یعنی یہ پروسیس ہے، یہ جب پورا ہو جائے گا تو ایک طلاق کا اعلان ہوگا، یہ ایک طلاق ہوگا، خواہ اس پر 6 ماہ لگ گئے، اور اس ایک طلاق کے اعلان کے بعد جو ایک طلاق کا اعلان ہوگا عدالت کی طرف سے، پھر اس میں قرآن کہتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، تو جب ایک دفعہ اس طرح کا طلاق کا فیصلہ ہو جائے تو اس فیصلے کے بعد مزید 3 ماہ، 3 قروء قرآن نے کہا ہے کہ 3 مینسز وہ انتظار کرے کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے سے، یعنی کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے اسے 3 ماہ کی مدت جو ہے وہ گزارنی ہوگی، جب وہ گزرے گی تو وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکے، یعنی جب یہ فیصلہ عدالتی ہو جائے گا تو 3 ماہ مزید گزریں گے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، یہ سورہ البقرہ آیت 228۔ اب اگر ان 3 ماہ کے اندر اندر جب ایک طلاق ہوئی ہے، خواہ اس پہ 6 ماہ لگ گئے ہیں پروسیس پر، اب جب ایک دفعہ یہ طلاق ہو جائے تو مزید 3 ماہ کا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ جس میں وہ خاوند بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے اگر وہ چاہے۔ اب یہ جو ہے 3 ماہ گزرنے سے پہلے پہلے اگر وہ اپنے عقد میں لے آئے واپس آ جائے تو اب انہیں نیا کنٹریکٹ کرنا ہوگا، اور اس نئے کنٹریکٹ کے بعد وہ ایک اور دفعہ طلاق دے سکتا ہے اسی پروسیس،
پھر وہ طلاق اگر حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد 3 ماہ کا وقفہ ہو. اگر یہ چاہے ہاں تو دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، اور اگر وہ مدت گزر گئی تو اب کیا ہوگا؟ اب اس کی اگر مدت گزر گئی تو اب وہ دوبارہ مدت گزر جانے کے بعد نکاح نہیں کر سکتا. یعنی 2 دفعہ کا اسے حق حاصل تھا، 2 دفعہ طلاق کا یہ عمل گزر. طلاق و مرتان، اب یہ جو 2 دفعہ کی طلاق ہے جس کے اندر رجوع ہے اور 2 حق بات نہیں رہتا تو الطلاق و مرتان. اب اگر دوسری طلاق ویلڈ ہو گئی اور پھر اس نے نکاح کر لیا گزر جانے کے بعد، تو اب اگر وہ دوبارہ کبھی طلاق دے گا تو اب دوبارہ رجت نہیں ہوگی، نکاح ثانی نہیں ہو سکتا. ہاں اگر وہ کسی اور عورت سے نکاح کرے، ہاں وہ عورت کسی اور خامد سے نکاح کرے اور مرد سے نکاح کرے، پھر وہ کسی وقت جا کر طلاق دے دے تو پھر دوبارہ یہ مرد اور وہ عورت رجوع کر سکتے ہیں، میاں بیوی بن سکتے ہیں. یہ ایک اور مسئلہ ہے. پہلی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ نکاح ایک حکومتی اور پبلک کے حوالے سے ہے، تو طلاق کے بارے میں یہی بات. اب اس کے بعد قرآن حکیم نے ہمیں الطلاق و مرتان کہا، آیت نمبر 229 میں البقرہ میں، اور پھر فرمایا کہ جب تم طلاق حکومتی حوالے سے دے دو تو انتظار کرو 3 ماہ کا، اور 3 ماہ کے گزر جانے کے بعد اب یہ نکاح ختم ہو گیا کلی طور. اب اگر یہ رجوع کرنا چاہیں گے تو رجوع اس معنی میں نہیں ہو سکتا کہ بغیر نکاح کے رجوع کر لیں. اب انہیں اپنے ساتھ نہیں کرنا، البتہ اس مدت کے دوران کہ جو ابھی 3 ماہ کی مقرر کی گئی تھی، اگر اس مدت کے اندر اندر یہ رجوع کرنا چاہے تو انہیں اس عمل کا مکمل حق حاصل. اس میں رفقائے محترم سوچنے والی یہ بات ہے، آج جو ہم تباہ ہو رہے ہیں کہ غصے میں جلد بازی میں آ کر نکاح نکاح نکاح، ہاں طلاق طلاق طلاق، 3 دفعہ طلاقیں دی، اور اب جب غصہ اترا تو سر پیٹ رہا. اور مولوی صاحب کہتے ہیں واقعی طلاق تو ہو گئی اور اب جاؤ کہیں سے حلالہ کرواؤ. یہ ظلم اور ناروا بات ہے. اگر 1000 دفعہ بھی کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق 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 کہہ دے، غصے میں کہہ دے، کسی اور طرح کہہ دے، تو ایک طلاق بھی نہیں، یہ صرف ارادہ طلاق ہے. ارادہ طلاق ہے. اس ارادہ طلاق کو کونسل میں لے جایا جائے گا، کونسل میں فریقین اکٹھے ہوں گے اور اس سے مواخذہ ہوگا. پوچھا جائے تو کیوں طلاق؟ جب تک کہ طلاق کے وجوہ اور اسباب مطمئن نہیں کریں گے طلاق نہیں. یہ ظلم ہے کہ غصے کے عالم میں کسی غلط فہمی سے طلاق 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 3 اور پھر مستقل طلاق اور حلال. اور یہ 3 طلاقیں رفقائے محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس امت میں 3. کوئی تصور ہی نہیں کرتا تھا کہ طلاق ایک سے زیادہ ایک وقت میں ہو سکتا، ایک مجلس میں، ایک نشست میں، ایک وقت میں ایک ہی طلاق، کبھی 3 طلاقیں نہیں. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ 3 طلاقوں سے خالی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ، آپ کا دور خلافت راشدہ اس سے ناآشنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں، آپ کے خلافت راشدہ میں بھی کوئی ایک مثال نہیں کہ کوئی مرد جو ہے اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق. 3 طلاقوں کا جو حکم اس امت میں آیا، یہ روایات کی روح سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اور وہ بھی ان کے آخری ایام، آخری سال. خیر، اب سوال یہ ہے کہ 3 طلاقیں حضور علیہ السلام کے پاس نہیں،
آپ نے کبھی ایسا کیا نہیں، آپ کا کوئی فیصلہ نہیں، سیدنا ابوبکر صدیق کا کوئی فیصلہ نہیں، اس دور بھی یہ چیز نہیں تھی، حضرت عمر کے پہلے سالوں میں ایسا نہیں ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے 3 طلاقوں کی اجازت نہیں دی، ایک وقت میں ایک ہی طلاق ہے، اور طلاق بھی خامن کی طرف سے نہیں، حکومت کی طرف سے، تو عمر فاروق کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ اس حق کو جو حکومت کا ہے وہ فرق کے حوالے سے، اور جو اسے ایک وقت میں ایک ہی طلاق کا حق ہے وہ 3 طلاق میں اس کو دینے کا حق کیسے دیتا؟ یہ بات ہی اصولی طور پر عمر فاروق کے مزاج، استاد اور طبیعت کی خلاف۔ قرآن وہ تو خادم قرآن، اول سے آخر تک عاشق قرآن، اور وہ تو مفتوح القرآن، یعنی عمر فاروق کو تو فتح ہی قرآن نے کی ہے، تمام صحابہ کو قرآن نے فتح، تمام امت قرآن کی مفتوح ہے، تمام انسانیت قرآن کی مفتوح ہے، تو سیدنا عمر فاروق جو قرآن کے علم اور حکمت کے سامنے جھکے ایمان لائے، ان سے کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو طلاق کا فیصلہ حکومت کو کرنا چاہیے وہ فرد کو دے، اور وہ بھی ایک نہیں، جو اس کے پاس حق ہے ہی نہیں، ایک وقت میں ایک ہی طلاق کا حق ہے، تو ایک سے دوسرا اور تیسرا حق اس کو کیسے دیا جا سکتا ہے جس کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور آخری بات کہ اگر حضرت عمر فاروق نے ایسا کیا ہے تو وہ ایک آرڈیننس، جس طرح حکومت ہنگامی حالات میں ایک آرڈیننس جاری کر دیتی ہے، تو وہ آرڈیننس ہے، وہ حکم نہیں ہے، حکم یہی ہے کہ ایک وقت میں ایک طلاق، یہ سنت رسول ہے، یہ سنت صدیق ہے۔ تو اگر حضرت عمر فاروق نے ایسا کچھ کیا ہے تو وہ ایک آرڈیننس ہے، وہ ہنگامی حالات کا مقتضا ہے، ہنگامی حالت کے آرڈیننس کو پرماننٹ حکم نہیں بنایا جا سکتا، اور نہ ہی اسے مستقل حکم بنا کر اصل حکم جو اسے ریپیل کیا جا سکتا ہے، لہذا اصل حکم قائم رہے گا، اور اگر اس حکم کے یعنی عمل درآمد میں اگر کسی وقت کوئی خلیفہ راشد کوئی آرڈیننس جاری کرتا ہے تو اس کی حیثیت آرڈیننس کی ہے، مستقل حکم کی، مستقل حکم ایک وقت ایک طرح۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر طلاق تم نے دے دی فبلغنا اجلہن، اور ابھی ان کی مدت جو طلاق کے بعد انتظار کی ہے عقد ثانی تک پہنچنے، جسے عدت کہتے ہیں عام طور پر، اگر وہ ابھی پوری نہیں ہوئی، پوری ہونے کی والی ہے، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم، اگر ایسی صورت کے اندر وہ عورتیں اپنے خاندوں کی طرف لوٹنا چاہیں، رجوع کرنا چاہیں، وہ فیصلہ واپس لینا چاہیں، تو فرمایا کہ اے ان کے اولیاء الامور، یعنی ان عورتوں کے جو بھائی بہن ہیں، والدین ہیں، بھائی ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان کو دوبارہ رجوع کرنے میں، ملاپ کرنے میں، میاں بیوی بننے میں رکاوٹ مت لاؤ۔ فرماتے ہیں کہ جو یہ حکم ہے اس میں تقوی اور طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ کو علم ہے کہ بہتری کیا ہے اور ناروا بات کیا ہے، بس اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ تو اس کے حکم پہ اپنے آپ کو جھکا دے، اور جو نافرمان ہے تو پھر نافرمان ہے، ٹھیک ہے، اب کرنی یہ بات۔ تو قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ اگر وہ میاں بیوی کے طور پر دوبارہ رجوع کرنا چاہیں، ملاپ کرنا چاہیں، اکٹھے ہونا چاہیں تو تم انہیں مت روکو، اور ہم ہیں کہ ایک طلاق بھی نہیں ہوئی، طلاق 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 کا لفظ بولا ہے، اور ہم ان کے مابین طلاق 3 طلاقیں اور حلالہ تک نوبت پہنچا رہے ہیں، اور ان کو رجوع کرنے کا حق ہی نہیں دے رہے، وہ رو رہی ہیں،
تو دراصل یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا اللہ اور آخرت پر ایمان، اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرما رہے وہ علم اور حکمت کی بنیاد پر فرما رہے ہیں، اور تم جہالت کی بنیاد، جہالت و جاہلیت کو چھوڑو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو خاوند ہے، خاوند یہ زیادہ حق رکھتے ہیں بنسبت دوسروں کے کہ وہ ان کو لے، یعنی جب تک کہ ان کا نکاح کا وہ عمل یعنی جو ٹوٹا ہے طلاق کی وجہ سے اور اس پر ابھی عدت کا عمل پورا نہیں ہوا، تو سابقہ خاوند حق رکھتے ہیں کہ وہ ان کو لوٹائیں، لے آئیں دوبارہ واپس، اور کسی نئے خاوند کی طرف ان کو نہ جانے دیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ بس نکاح طلاق 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 اور ایک نہیں 3 طلاق، اور اب بیٹھے بس ہو گئی طلاق، ایک نہیں 3 ہو گئی۔ یہ غلط بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر طلاق ہوئی اور عدت ہے تو اس عدت کے دوران وَبَعُولَاتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ اگر عدت گزرنے سے پہلے خاوند چاہیں تو زیادہ حق رکھتے ہیں، حق کو، یعنی کسی نئے خاوند سے زیادہ حق ہے کسی سابقہ خاوند کا تو وہ اس کو لوٹائے، اگر وہ لوٹانا چاہتے، بیوی لوٹنا چاہتی ہے، وہ لوٹانا چاہتا ہے تو وہ زیادہ حق رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ خاوند کا اس بیوی پر زیادہ حق مانتے ہیں۔ اور آگے جو ابھی ہم نے یہ تو بقرہ کی 228 تھی، اور جو اس کے بعد ہم نے اللہ کا کلام پڑھا تھا آیت 232 میں کہ جب طلاق ہو جائے حکومت کی سطح پر اور قریب ہے کہ وہ عدت ختم جو ہونے والی، تو جو عورتوں کے یعنی ماں باپ ہیں، بھائی بند ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ عورتیں اپنے سابقہ خاوندوں کی طرف لوٹنا چاہیں، رجوع کرنا چاہیں تو کیا ہے، یعنی مت روکو تم ان کو۔ وہ جو پہلے آیت 228 میں کیا اس میں مرد کو یہ حق حاصل ہوا، مرد بھی رجوع ثانی کا حق ہے، اور اسی طرح عورت بھی یہ انیشیٹو لے سکتی ہے کہ وہ کہے کہ میں تو لوٹنا چاہتی ہوں، اور وہ والدین کو اور عزیز و اقارب کو بتا دے، اور عزیز و اقارب کو والدین کو پابند ٹھہرایا جا رہا ہے، فلا تعضلوهن، اگر ان کا ثانی کرنا چاہیں اپنے سابقہ خاوندوں سے تو تم انہیں مت روکو، یعنی اگر طلاق بھی ہو جائے تو بھی یہ حق رکھتی ہیں عورتیں کہ وہ سابقہ خاوندوں کی طرف لوٹ۔ خلاصہ کلام یہ ہے رفتہ محترم کہ نکاح ایک عقد ہے جو بلوغت کے بعد اور باقاعدگی ہوش و حواس بغیر کسی جبر و اکراہ کے پری کہتے ہیں۔ محترم ابھی ہم نے جو طلاق کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ بلا سوچے سمجھے جذبات میں آ کر زبان سے طلاق 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 کا لفظ بول دینے سے طلاق وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ طلاق کے لیے شرط ہے کہ جو طلاق دینا چاہے وہ اس کی ابتدائی شرائط کو پورا کرے۔ یہ بلا سوچے سمجھے جذبات میں آ کر طلاق 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 کہہ دینے سے طلاق نہیں ہوتی۔ جس طرح کیا طلاق کی کنٹیکٹ ہے، جس طرح نکاح کہہ دینے سے نکاح نہیں ہو جاتا، اس طرح طلاق 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 کہہ دینے سے طلاق نہیں ہو جاتی۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کے شواہد کیا ہے،
تو شواہد کا ایک سلسلہ تو ہمارے سامنے آ چکا ہے. اب ہم ایک اور حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تاکہ یہ بات آپ اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، ذہن نشین ہو جائے. مثلا قرآن حکیم نے طلاق کی جو ابتدائی بحث شروع کی ہے سورہ البقرہ میں، تو اس میں آیت نمبر 227 میں، بقرہ 227 میں فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی طلاق کے لیے ایک لفظ استعمال کیا عزم کا، عزم، عزیمت. اور یہ جو عزم ہے عین زامیم عزم، یہ بہت پختہ ارادہ جو مشاورت اور ابتدائی جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد انسان فیصلہ کن جب اقدام کرتا ہے، تمام مشاورتی مراحل کو بروئے کار لا کر فائنلی جو انسان ڈیسیژن کرتا ہے، یعنی جب اس کا فیصلہ کن اقدام کرنے کا انسان ارادہ کرتا ہے، تمام قوتوں کو جمع کر لینے کے بعد ایک عزم مصمم ارادہ، پختہ ارادہ، تمام ابتدائی شرائط کو پورا کرنے کے بعد اس کے لیے عزم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عین زے یا زا می. بس یہاں طلاق کے لیے عزم کا لفظ ہے، یعنی غصے میں، جذبے میں، منہ سے ایسی زبان سے لفظ نکالنے کا نام عزم نہیں ہے. بھائی وہ تو بڑا عظیمت والا ہے، یہ انبیاء العزم من الرسل قرآن نے کہتا ہے. تو عزم کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر طلاق کے لیے عزم کو شرط قرار دیا. اور آگے اگلی سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو جنگی حالات پیدا ہو جائیں، جنگی حالات، تو ان جنگی حالات میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں ارشاد ربانی ہے سورہ آل عمران آیت 159 فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ آپ جماعتی امور جو ہیں ان میں آپ کو درگزر کا رویہ اختیار کریں، کمزور اور بودے افراد ان سے خاص طور پر، اور ان کو مضبوط پختہ کرنے کے لیے، ان کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کریں، مغفرت طلب کریں، پروٹیکشن طلب کریں. استغفار کا معنی ہوتا ہے پروٹیکشن طلب کرنا، حفاظت چاہنا. یعنی ان کی کمزوریاں جو ہیں ان کی تربیت کریں، اخلاقی تربیت، علمی تربیت، عملی حالات کو سازگار کریں کہ وہ کمزور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، جھٹک نہ دیں، الگ نہ کر دیں. الگ کرنے سے کمزوریاں اور پختہ ہوتی ہیں، دور نہیں ہوتی. اور اس کے بعد فرمایا وہ شاور ہوں فی الحال، اور جو امور مملکت ہیں، جنگی حالات ہیں، صلح اور امن کے مسائل ہیں، ان میں آپ افراد امت سے مشاورت کریں، مشورہ کریں، یعنی مجلس سے مشاورت قائم کریں اور مجلس سے مشاورت میں مسائل کو زیر بحث لائیں اور مشاورت سے یعنی یہ معاملات ان کی تنقیح کریں. پھر فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب مشاورت کا دور، پیریڈ، مرحلہ گزر جائے تو اس کے بعد پختہ طریقے سے فیصلہ فرمائیں، عزم کریں. یعنی اب عزم کا فَإِذَا عَزَمْتَ کب آیا ہے؟ شاوروں فی الامر کے بعد. یعنی مشاورت کا جو ایڈوائزری کونسل کا فریضہ ہے، پہلے ایڈوائزری کونسل اس کے ان جیسے معاملات پر غور کرے، سوچے سمجھے، اس کے حق میں اس کے خلاف جو کچھ ہے اس پہ غور و خوض کرے. جب یہ مرحلہ طے ہو جائے تو پھر عزم کا مرحلہ آتا ہے، یعنی پختہ عزم کے ساتھ فیصلہ کرنا کہ اب بات بھائی بس ہے تو یہی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ طلاق 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 کہا اور طلاق ہوئی، یعنی طلاق ہونا چاہیے. طلاق دینا چاہتا ہوں، کیوں دینا چاہتے ہو؟ بھی اسباب و عوامل کیا ہیں؟ یہ ایڈوائزری کونسل میں جائے گا، ثالثی کونسل میں جائے گا. اور ثالثی کونسل عدم الطلاق، یعنی عزم کا اختیار خاوند کو، خامد تو اپنا ایک فیصلہ دیتا ہے، اسباب و علل سے آگاہ کرتا ہے، ان اسباب و علل پر کونسل غور کرے.
اور کونسل میں نمائندے ہوں گے دونوں پارٹیوں کے، خاوند کے بھی بیوی کے بھی، اور وہ تمام معاملات زیر بحث آنے کے بعد، زیر غور آنے کے بعد عدم الطلاق، جو کونسل کے ارکان ہیں، جج ہیں، جنہیں فیصلہ کن اتھارٹی حاصل ہے، وہ طلاق کا عزم کریں، فیصلہ کریں، ارادہ فیصلہ، پختہ فیصلہ، ارادہ پختہ فیصلہ، یہ عزم الطلاق ان کی طرف سے ہوگا جو کونسل کے ارکان۔ تو عزم جو ہے شرط ہے طلاق کے لیے، طلاق منہ کا قول نہیں ہے، ذالکم قولکم بافواہکم، منہ کے قول سے بات نہیں بنتی اللہ کے ہاں۔ اسی طرح قرآن حکیم میں آگے سورہ آل عمران ہی میں ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تم جو کتاب کے ٹھیکیدار ہیں تم سے قبل، اور جو مشرکین ہیں، ان سے بہت تمہیں تکلیف دہ باتیں اور تکلیف دہ صورت احوال سے دوچار ہونا پڑے گا، بس اگر تم نے احکام الہیہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیے رکھا اور ان ناموافق حالات کے اندر تم عزم و ہمت کے ساتھ کھڑے رہے، جھکے نہیں، دبے نہیں، بکے نہیں، ہاں جی، احکام کے سامنے کھڑے ہیں، حکم الہی پر قائم ہیں، تو اگر تم نے صبر اور تقوی سے کام لیا تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو اس سے تمہاری شخصیت میں عزیمت پیدا ہو جائے، گویا کہ عزم تک پہنچنے کے لیے انسان کو صبر اور تقوی سے کام لینا پڑتا ہے، یعنی نامساعد حالات، ناموافق حالات، آراء، ماحول، ان کے اندر سازگاری پیدا کر رہی ہے، انہیں احکام الہیہ کے مطابق ڈھالنا ہے، احکام الہیہ کے مطابق ڈھالتے ہوئے، احکام الہیہ پر چلتے ہوئے، احکام الہیہ کے ساتھ اپنے آپ کو سازگار کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور جب یہ مراحل طے ہوں تو فإن ذلک من عزم الامور، اس سے یعنی مومن کی ذات میں عزیمت کا پہلو پیدا ہوتا ہے، یا مومن عزیمت والا بن، یعنی یہ بھی کوئی صبر کہہ دینے سے صبر پیدا نہیں ہوتا، تقوی کہہ دینے سے تقوی پیدا نہیں ہوتا، یعنی تقوی اور صبر ایک عمل ہے، مسلسل و پیہم جدوجہد ہے، اور یہ مسلسل و پیہم جدوجہد کرنے کے نتیجے میں عزم پیدا ہوتا ہے، یعنی یہاں بھی عزم جو ہے یہ ایک صبر اور تقوی کے بعد کا مرحلہ ہے، تو گویا کہ بہت اونچی بات ہے، یہ زبان سے کہہ دینے سے پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے چل کر ایمان والوں کے حوالے سے سورہ شورا کی آیت نمبر 43 میں یوں ارشاد فرمایا، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بلا شبہ جس نے ہمت سے کام لیا اور حفاظت کا نقطہ نظر جس نے اپنایا، تو بلا شبہ اس طرح کے اقدام سے، عمل سے عزم امور پیدا ہو رہا ہے، بڑے بڑے معاملات کو سلجھانے اور سنبھالنے کی مومن میں طاقت ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 43۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا لقمان کی زبان سے ان کے بیٹے کو جو نصیحت ہوئی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی اسی طرح کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائے ہیں کہ انہوں نے، سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، صلاۃ کو قائم کرو، معروف کا حکم دو، منکرات سے روکو، اور اس ضمن میں جو کچھ پیش آئے اس کو برداشت کر جاؤ، برداشت کرو، سہارو، جھکو نہیں، بکو نہیں، ٹوٹو نہیں، اس کے سامنے اپنی توڑ کا شکار نہ کراؤ اپنے آپ کو۔ ان ذالک من الامور، اس سے معاملات کو سلجھانے کے لیے قوت و طاقت، عزیمت پیدا ہوتی، قوت فیصلہ پیدا ہوتی، انسانی ذات میں عزم کا عمل پیدا ہوتا۔ تو میری مراد یہ تھی کہ عزم جو ہے طلاق کے لیے شرط ہے، اور عزم کیا ہے؟ وہ صبر اور تقوی کے بعد کا مرحلہ ہے، وہ مشاورت کے بعد کا مرحلہ ہے۔ تو جب مشاورت کا عمل ہوگا، مشاورتی کونسل میں مسائل زیر بحث آئیں گے اور تمام حق اور خلاف جو کچھ ہے اس پہ غور ہوگا، تو اس غور و خوض کے بعد پختہ فیصلہ کرنے کا نام عزم طلاق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زبان سے آپ کہہ دیں طلاق 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 اور طلاق واقع ہو گئی، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ طلاق کہہ دینے سے طلاق اسی طرح نہیں ہو سکتی جس طرح نکاح کہہ دینے سے نکاح نہیں ہو جاتا۔
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نکاح و طلاق اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدود، یہ مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے یعنی جو ارادے ہیں ان کو اللہ کی حدود سے الگ کرے جو اس کے خلاف چلے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے نمونہ کمال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا علم اور عمل، اسوہ کمال محمد رسول اللہ میں ہمارے لیے رکھا گیا ہے، اور صحابہ کرام کے لیے بھی معیار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور عمل ہے۔ بس 3 طلاقوں کا مسئلہ ایک مجلس میں نہ محمد رسول اللہ کی حیات طیبہ میں تھا، نہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ اور خلافت راشدہ میں تھا، نہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ کی ابتدائی جو سال ان میں تھا۔ یہ آخری سالوں میں بطور روایت، جو روایت ہمارے اس کی روح سے یہ آخری سالوں میں یہ عمل ہوا، اور یہ اگر ہوا ہے تو یہ ایک آرڈیننس ہے، حکم نہیں ہے، نہ حکم خدا ہے، نہ عمل رسول ہے، نہ عمل صدیق ہے، تو اس کی حیثیت ایک آرڈیننس کی ہے، اور آرڈیننس حالات کے تحت ہوتا ہے، حالات تبدیل ہو جائیں تو آرڈیننس تبدیل ہونا مستقل ایک اصول ہے۔ تو بہرحال نکاح و طلاق کے حوالے سے اصل یہ احکام ہے، باقی آرڈیننس اس کی حیثیت ایک انفرادی فیصلے کی ہے جو خلیفہ راشد کا ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں کہ ایسے حالات میں حکمران سلطان ایسا کر سکتا ہے، اور بس باقی حکم وہی رہے گا جو اللہ نے اب کتاب میں دیا اور محمد رسول اللہ کی حیات طیبہ میں اس پر عمل ہوا، اور خلافت راشدہ کا اصل معمول بھی وہی چیز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ توفیق دیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھنے والے بنیں، سمجھانے والے بنیں، اور اس نور کو دنیا میں عام کرنے والے بنیں، کیونکہ اس نور کے سایوں میں چلنے میں اور چلانے میں ہماری امت مسلمہ کی نجات و سعادت ہے، اور عالم انسانی بات اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی اسی اللہ کے کلام کے نفاذ کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے کلام کا سفیر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔